أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عام طور پہ مصیبت اور پریشانی کے وقت بندے کو اس کی اولاد کام آتی ہے یا اس کا مال اس کے کام آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں کو مصیبت کے وقت آخرت میں نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئے گی۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے متقی مومن لوگوں کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں کی جائے۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه کوئی بھی نیکی ہلکی سے ہلکی ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی وہ بھی ان کی ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ انہیں ملے گا۔ اور اس آیت میں کافروں کی نیکیاں، کافروں کے اچھے اعمال جو انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، مثلا طریقہ ہی کاموں میں یا صدقہ خیرات کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ان کی ان نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ یہ سارے کے سارے ان کے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے مالوں کو مثال دی ہے ایک کھیتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جو چیز جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کَمَثَلِ رِيحٍ اس ہوا کی طرح ہے فیہا سر جس میں سخت سردی ہے، یعنی سخت قسم کی ٹھنڈی ہوا باد سرسر، ایسی شدید ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھیتی جل جائے۔ جو نازک پودے ہوتے ہیں یہ شدید سردی کی وجہ سے بھی جل جاتے ہیں۔ فرمایا ان کے اس مالوں کی مثال جو اپنی اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، مثال اس کی کیا ہے؟ کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا سِرٌّ ایک ہوا کی طرح جس میں انتہائی ٹھنڈک ہے، سخت سردی ہے، اور فَرَاغَتْ حَرْثَ قَوْمٍ کی کھیتی پر چلی ایسی قوم کی کھیتی کو وہ ہوا پہنچی ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، فَأَهْلَكَتْهُ تو اس ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا، تحت نحت کر کے رکھ دیا، اس کو برباد کر دیا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کھیتی کی طرح
کہ کھیتی ظاہری طور پر وہ بڑی سرسبز و شاداب نظر آتی ہے، لیکن اچانک بگولا آتا ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، وہ کھیتی جل کر راکھ ہو جاتی ہے یا ویسے ہی سردی سے مرجھا جاتی ہے، جل جاتی ہے، آخر میں ان کے کسی کام نہیں آتی۔ بندہ فصل اگاتا ہے، لیکن جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے، فصل کاٹنے سے پہلے فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کے مالوں کی جو کافر ہیں۔ کافر لوگ اپنے مالوں کو نیکی کے کاموں میں، صدقہ خیرات میں، رفاہی کاموں میں، انسانیت کی خدمت میں وغیرہ وغیرہ جس بھی اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں، ان کے ان مالوں سے آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہاں، دنیاوی طور پر دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، آخرت میں ان کے اعمال ان کے کفر کی وجہ سے، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، دنیا میں تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ لے لیا ہے، فائدہ اٹھا لیا ہے، اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو کافروں کو دنیا میں ہی ان کے نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ صلہ اور بدلہ مل جائے گا، جتنی انہوں نے نیکی کی اور جتنی بھلائی اور اچھے کام کیے اس کا بدلہ دنیا میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ مومنوں کے لیے ان کے اعمال کا بدلہ اللہ نے آخرت میں صاف کر رکھا ہے، اور کافروں کو ان کے اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں ہی پورا چکا رہا ہے، ظلم کسی جان پر نہیں۔ اور قیامت کے دن کو کہا جائے گا تم نے اپنے جو نیک اعمال تھے اس کا صلہ اور بدلہ دنیا میں ہی لے لیا ہے۔ تو کافروں کی دنیاوی عیش و عشرت کو دیکھ کر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور، مومن کو حوروں کا وعدہ دیا ہوا ہے اور کافروں کو دنیا میں ہی حوریں مل رہی ہیں اور قصور محلات کے مالک ہیں، اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے، تمہارے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ آخرت میں ذخیرہ کر لیا ہے، تو آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، یعنی کہ ان کے اعمال جو ضائع اور برباد ہوئے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا، بلکہ یہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں، ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کی تصدیق کی، نہ ہی خالص اللہ کے لیے اعمال کیے، بلکہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے، ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں، یہ دنیاوی منفعت کے حصول کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ بھلائی کے کام کرتے ہیں، تو یہ ان کا ظلم ہے، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے سوا کسی کو جلی دوست نہ بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے، تمہیں رسوا کرنے میں، نقصان پہنچانے میں وہ کمی نہیں چھوڑتے، وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تمہارا تکلیف میں پڑنا، مشقت میں پڑنا چاہتے ہیں، یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، ہر ایسی چیز کو
وہ پسند کرتے ہیں جس سے تمہیں مصیبت ہو. قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہوتی، شدید دشمنی، ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں. ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو. بتانا کہتے ہیں پوشیدہ چیز کو، جس کو بندہ چھپا لے، پوشیدہ. جو کپڑا جسم کے اوپر پہنا جائے اور اس کے اوپر دوسرا کپڑا ہو، جس طرح بنیان وغیرہ، اس کو بھی بتانا کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھپ جاتا ہے، جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. یہاں بتانا سے مراد ہے دلی دوستی، ایسی دوستی اور یارانہ جو دل تک پہنچا ہوا ہو. اس قسم کے تعلقات کافروں سے قائم کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ایمان والو اپنے سوا کسی اور سے دلی دوستی نہ لگاؤ. دلی دوستیاں ایمان والوں سے ہی ہونی چاہیے. پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، آیت نمبر 100 میں. اے اہل ایمان، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی، ان میں سے ایک فریق کی اگر تم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے. تو اس کا تعلق اسی حکم کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ اس قسم کے یاران ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تمہیں نقصان پہنچائیں. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں رسوا کرنے میں، تمہیں برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. اپنی طرف سے پوری ان کی کوشش ہوتی ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی. ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کے یہود و نصارہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ کچھ تعلقات تھے، میل جول تھا، کیونکہ اسلام سے پہلے وہ ان کے حلیف تھے، تو اسلام کے بعد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی تعلق ان کا قائم رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں اپنے اندرونی رازوں میں رازدان نہ بناؤ. دلی دوستی لگانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی، کیونکہ دلی دوستی اگر لگا دی جائے تو پھر راز افشا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. راز افشا ہو جائے گا، پھیل جائے گا تو کام خراب ہو جائے گا، فتنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح ابن ابی حاتم نے ہی اپنی تفسیر میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اہل ہیرا میں ایک نوجوان بڑا بہترین کاتب ہے، آپ اسے اپنا سیکٹری رکھ لیں. اہل کتاب یہودی کاتب بڑا زبردست ہے، اسے اپنا سیکٹری رکھنے سے وہ کتابت وغیرہ کیا کرے، جو آپ فرمان جاری کریں لکھ دیا کریں. کہنے لگے پھر تو میں مومنوں کے سوا بطانت رکھنے والا بن جاؤں گا. اللہ نے تو فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہیں قبول کیا اس کو. اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے. انہوں نے اپنا لا کے حساب کتاب چیک کروایا، بڑا اچھا مسا بنا ہوا ہے.
تو بتایا گیا کہ ایک نصرانی ہے جس کو میں نے کاتب رکھا ہے. تو فرمانے لگے اللہ کی قسم تمہیں اللہ کی مار پڑے تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو تم انہیں عزت کیوں دیتے ہو؟ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. کہنے لگے امیر المؤمنین میں نے تو سبق سے غرض ہے، بس وہ جو بھی ہے جیسا بھی ہے وہ ہمارا کام کر دیتا ہے، ہمیں غرض صرف اور صرف اس کی کتابت سے ہے. تو فرمانے لگے جب اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے تو میں ان کی تکریم نہیں کر سکتا، جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا ہے تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا. یہ روایت امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں نقل کی ہے. یعنی اس قدر محتاط ہوتے تھے. اور من دونکم سے مومنوں کے سوا سارے لوگ مراد ہیں، کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یہ سارے من دونکم کے اندر داخل ہیں. منافقین بھی اس میں شامل ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے مسلم حکمرانوں نے کلیدی عہدوں پر غیر مسلموں کو فائز کیا ہوا. بہت سے غیر مسلم ان کے سیکٹری ہیں اور ان کے تمام اہم رازوں سے آگاہ ہیں. چاہے وہ غیر مسلم قادیانی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو. اور اس کا نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے. مسلمانوں کو ہر طرف سے مار پڑنے، مسلمانوں کے جو اہم راز ہیں وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں، وہ پہلے خبردار ہو جاتے ہیں، منصوبہ بندی کر لیتے ہیں. لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے. مطلب یہ تمہارے شدید ترین دشمن ہے، لہذا اپنے شدید ترین دشمنوں سے دوستی یہ تو زیب نہیں دے گی. لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم، وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں. قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. ان کا بغض، ان کی شدید دشمنی ان کے منہوں سے ظاہر ہے، اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. ابھی دلوں میں ان کے ایسی باتیں ہیں جس کو زبان پر نہیں لاتے، وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. لہذا ان سے بچ جاؤ اور ان سے دلی دوستی نہ لگاؤ، یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو، سمجھ رکھتے ہو. ہاں انتم اولائی، خبردار پھر تم وہی ہو. تحبونہم، کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو، ولا یحبونکم، حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تم کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ غصے کی وجہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں ہی مر جاؤ. ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے. یعنی تم تو سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ اپنی کتاب کے سوا کسی اور کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر بھی بجائے اس کے کہ تم ان سے نفرت کرو، تم ان سے محبت کرتے ہو، دوستی کرتے ہو، اور وہ بجائے دوستی کرنے کے تم سے دشمنی رکھتے ہیں. تو جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں، لیکن جب
تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپس میں مل بیٹھتے ہیں، پھر تمہارے اوپر اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں، انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تم کو ان کا مکر، ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یقیناً جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا ہے، اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ دشمنوں کے مکر و فریب اور ان کی چالوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تم صبر و استقلال اور تقوی سے کام لو۔ یہ اصول اگر تم اپنا لو گے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ منافق اکثر یہودی تھے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہونے والے کافر وہ اکثر یہود ہی تھے، اس لیے منافقین کے ساتھ یہود کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں۔ اور آگے اگلی آیات میں غزوہ احد کی باتیں ذکر کی ہیں، کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں نے بعض کافروں کا کہنا مان لیا اور لڑائی سے پھر چلے تھے، اور منافقوں نے اپنے نفاق کی باتیں ظاہر کی تھیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تنبیہ ہے، کافروں کی چالوں سے بچیں، کافروں کے ساتھ میری دوستیاں نہ لگائیں، ان کی باتیں نہ مانیں، ان کی اتباع نہ کریں۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، دوست کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے، انہیں ذلیل رہنے دیں، انہیں عزت دینے کی کوشش نہ کریں، اور ان کی طرف سے جو اذیتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کریں، استقامت اختیار کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، تو ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔